نسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. صدق الله العلي العظيم. درود شریف معزز علماء کرام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، آج آپ کے اس درس قرآن کے پروگرام میں بہت ساری چیزیں دنیا والوں کے دستور سے ہٹ کر دیکھی ہیں. کہ جو علوم و معارف جن کا تعلق رب کے کلام پاک سے ہے، ان سوالوں کے جواب وہ گہرائی اور مشکل چیزیں جو ایک عالم قرآن مجید کو سمجھنے والا، دسترس حاصل کرنے والا ان سوالوں کا جواب دیتا ہے، تو یہ قرآن مجید ایک زندہ معجزہ کے طور پر آپ کے اور میرے سامنے ہے کہ ان معصوم بچوں نے بھی اس قرآن پاک کے علوم و معارف کو اپنے سینوں میں بسا لیا ہے. قرآن مجید کا
سینے میں محفوظ ہو جانا بھی ایک معجزہ ہے۔ اور پھر قرآن مجید کے مضامین کا، عنوانات کا، دلائل کا، شواہد کا، علوم کا، عرفان کا کسی کے دل میں پیوست ہو جانا، راسخ ہو جانا، یہ بھی قرآن کا زندہ معجزہ ہے۔ یہ معصوم بچے ہیں، ان کو آپ جس طرف چلائیں گے، آپ انہیں کسی اور طرف گائیڈ کریں یہ اس طرف چل پڑیں گے۔ یہ والدین کی سرپرستی میں، ان کی سپرویژن میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو بچوں کو مسجد سے محبت کرنے والا بنا دیں، اور اگر ہم چاہیں تو بچوں کو مسجد سے دور رہنے والا بنا دیں۔ یہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے، بس صرف حرکت کی ضرورت ہے، باقی برکت دینے والی ذات میرے خدا پاک کی ہے۔ بڑی خوشی ہوئی ہے، اور میں اپنی بات بھی اسی بنیادی نقطہ سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کلام ہی ایسا ہے کہ تھوڑی سی آپ توجہ کریں، تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ کی۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے ظاہر پر بھی اور آپ کے باطن میں بھی قرآن کیسی تاثیر چھوڑتا ہے۔ یہ پست کو بلند کر دیتا ہے۔ کوئی گڑھے میں گرا ہوا ہو، قرآن مجید کی رسی آپ لٹکائیے، قرآن مجید کی رسی پکڑ کر یہ بندہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہ ایک کتاب معجز ہے، یاد رکھنا، معجز بھی اور معجز بھی۔ ایک تو یہ کلام، یہ قرآن خود بڑا مقدس ہے، مطہر ہے، منزہ ہے، برکت والا ہے، رحمت والا ہے، شرف والا ہے۔ یہ قرآن نور بھی ہے، شفا بھی ہے، مذکر بھی ہے، تذکرہ بھی ہے، یہ موعظہ بھی ہے۔ اس قرآن کے بہت سارے نام ہیں، اور جس چیز کے بہت سارے نام ہوں یہ دلالت کرتی ہے یہ بات کہ یہ چیز بھی بڑی عظمت والی ہے۔ قرآن ہے نا۔ آج میں اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو، آپ بیٹھیے گا، زیادہ دیر نہیں لگانی، آپ کو زیادہ دیر بٹھانا ہی نہیں ہے، کافی وقت بیت چکا ہے۔ اللہ کیوں عظمت والے ہیں؟ اللہ کیوں اتنی بلندی والے ہیں کہ اللہ کے نام ڈھیر سارے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، بہت سارے نام ہیں، صرف 99 نام نہیں، 99 ناموں سے بھی زیادہ، اس لیے کہ رب کی ذات بھی غیر محدود ہے، رب کی صفتیں بھی غیر محدود ہیں۔ آپ دائرے میں بند نہیں کر سکتے رب کو،
آپ ایک احاطہ نہیں کر سکتے ہیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کی ذات کا یا اللہ کی صفتوں کا احاطہ نہیں ہو سکتا ہے. رب کے بہت سارے نام ہیں، وہ الملک بھی ہے، القدوس بھی ہے، السلام بھی ہے، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، الخالق، الباری، المصور، السمیع، البصیر، الغفور، الرحیم، الغفار، القہار، الستار. تھوڑے نام ہیں. جتنے نام زیادہ ہوتے چلے جائیں گے سمجھیے گا کہ وہ ذات بڑی عزت والی ہے. اگر میں یوں سمجھاؤں آپ کو کہ رب کے نام بہت زیادہ ہیں تو اس کی ذات بھی بڑی عزت والی ہے. اور جو آخری پیغمبر آئے، محمد رسول کریم آئے، آمنہ کے لال آئے، عبداللہ کے در یتیم آئے، ان کے بھی نام ڈھیر سارے ہیں. رب نے انہیں بھی عزت عطا فرما دی. اللہ کے نام بھی کیا ہیں؟ وہ بھی عزت والا ہے. ہمارے پیغمبر کے نام بھی کیا ہیں؟ ڈھیر سارے نام ہیں. وہ محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، محمود بھی ہے، وہ قاسم بھی ہے، وہ طاہر بھی ہے، وہ مطہر بھی ہے، وہ مصدق بھی ہے، وہ مصدق بھی ہے، وہ بشیر بھی ہے، وہ نذیر بھی ہے، وہ رؤوف بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ شاہد بھی ہے، وہ مبشر بھی ہے، وہ سراج منیر بھی ہے نا. نام ہمارے پیغمبر کے زیادہ. جتنے نام زیادہ ہوتے چلے جائیں گے وہ ذات عزت میں اس قدر بلند ہوتی چلی جائے گی. وہ خالق، اس کے نام زیادہ تو وہ عزت والا. میرا پیغمبر مخلوقات میں نام زیادہ تو یہ عزت والا. کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ. میرے پیغمبر کے ناموں کی کثرت ہے. اسی طرح سے قرآن مجید کے نام بھی زیادہ. جتنے نام زیادہ ہوتے چلے جائیں گے یہ قرآن بھی عزت والا، عظمت والا. بات میں یہاں سے شروع کر رہا تھا اگر آپ کو میں سمجھا سکوں. بعض چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری محنت کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ طلب ہوتی ہے، محنت کرو 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 تب جا کے وہ ہاتھ میں آتی ہے چیز. کوشش کرنی پڑتی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ قرآن جب نازل ہوتا تھا آسمان سے کون لاتے تھے؟ حضرت جبریل، حضرت جبرائیل یا جبریل. نزل بہ الروح الامین، روح الامین آئے، قرآن لے کے آئے. اور جب قرآن لاتے تھے نا تو میرے پیغمبر کے سامنے یوں بیٹھا کرتے تھے جیسے کوئی شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے. سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں زانو تلمس کرنا. کیا مطلب؟ استاد ہے، اس کے سامنے ادب سے بیٹھو، احترام سے بیٹھو، مؤدب ہو کے بیٹھو، عاجزی کے ساتھ بیٹھو، انکساری کے ساتھ بیٹھو. میں نے کہا ہمارا پیغمبر اتنی عزت والا، اتنی عظمت والا کہ نوریوں کا سردار بھی بیٹھتا ہے تو شاگرد کی طرح بیٹھتا ہے. سبحان اللہ. یہ ابھی وزیر آباد سے ہو کے آیا نا، بڑے مشہور شاعر گزرے مولانا ظفر علی خان. آپ کو پتہ ہے وزیر آباد کے تھے نا؟ اگر کسی کو نہیں پتہ تو اس کے آج نالج میں آ جائے بات. وہ کہتے ہیں دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ. ظفر علی خان مرحوم کہتے ہیں دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ.
دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ، وہ میرے پیغمبر کا چوکیدار نظر آتا ہے، وہ نوریوں کا سردار ہے اور وہ رہتا سدرۃ المنتہا پہ ہے بھی بڑا طاقت والا، قوت والا، عزت والا، عظمت والا، سرداری والا، سارے فرشتوں کا سردار ہے۔ لیکن رب نے کہا جبریل جب تو نے میرے پیغمبر کے سامنے جانا ہے تو ادب و احترام کو ملحوظ کر کے جانا۔ یہاں پہ ایک بال کے برابر بھی بے ادبی ہو گئی تو گنجائش یاد رکھنا، نبی کی بے ادبی رب کو بھی بولو برداشت نہیں۔ ایک میں بات کہہ دوں، یہاں علماء کرام بیٹھے ہیں، رب اس کی کوئی بے ادبی کر دے، اس کی کوئی گستاخی کر دے، رب کہتا ہے میں چاہوں تو معاف کر دوں، لیکن میرے مصطفیٰ کی بے ادبی کرنے والے کو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پیغمبر کا بے ادب ہو اور پھر میں یوں نہ کہوں اطلم بعد ذالک زنیم ان کان ذا مال و بنین۔ اللہ نے سورہ قلم میں فرمایا میرے پیغمبر کی بے ادبی کرنے والے کی اگر پہچان کرنا چاہتے ہو، بتاؤں بے ادب کون ہوتا ہے؟ آپ کے زبانوں پہ تو بڑے فتوے چلتے ہیں، اس مسجد میں نہ جانا بڑے بے ادب جے کہتے ہیں نا لوگ، ادھر نہ جانا یہ بڑے گستاخ ہیں، ڈراتے ہیں لوگ۔ پھر لوگ بھی ترہ بہندے جی میں گاں نہیں ترہی ہوندی، ترہ دن ادھے نہیں منجنا۔ میں بتاؤں بے ادب کون ہوتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے کون ہے بے ادب؟ اور رب نے جب اس بے ادب کا ذکر کیا نا تو رب نے پہلے میرے پیارے پیغمبر کی عظمت کو بیان کیا۔ قرآن پڑھیں، قرآن، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا وانک لعلی خلق عظیم۔ او میرے پیارے پیغمبر تیری بے ادبی کرنے والے، میں تو اس قلم کی قسم اٹھاتا ہوں جس قلم سے تیرا نام اور تیری مدح لکھی جاتی ہے، وما یسطرون، اور میں تو ان لوگوں کے لکھنے کی قسم اٹھاتا ہوں جو قلم لے کے تیری مدح اور تیری صفتیں لکھا کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور میرے پیغمبر تجھے تو میں نے اتنا اونچا کر دیا ہے جیسے کوئی چاند کی طرف تھوکے تو تھوک منہ پہ آیا کرتا ہے، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ جتنی تیری بے ادبی کرنے والے بے ادبی کرتے چلے جائیں گے میں تیری عزت کو اتنا بلند کرتا چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے ادب اور وہ پھر زندہ رہے اسے رب کتے کی موت مارتا ہے۔ رب نے اتنا سخت ترین لہجہ استعمال کیا سورۃ قلم میں، اتنا سخت لہجہ رب نے کسی کے بارے میں استعمال نہیں کیا۔ رب کہتے ہیں میرے پیغمبر کا گستاخ ادی نشانی یہ ہونی ہے وہ اپنے پیو دا نہیں۔ پڑھو جا کے سورہ قلم میں، رب کہتا ہے جاؤ دیکھو، وہ چاہے کوئی جرمنی کا ہو، ہالینڈ کا ہو، یورپ کا ہو، افریقے کا رہنے والا ہو، کوئی ہو جو میرے پیغمبر کی بے ادبی کرے گا جا کے دیکھنا اس کے نطفے میں کئی ایک شامل ہوں گے۔ وہ ایک باپ کا اگر میری زبان سے سنو جو رب کہتا ہے، رب آدھا وہ حلالی نہیں ہونا کہ ہونا، رب نے کہا حلالی نہیں ہونا کہ ہونا ہے۔ میرا پیغمبر اتنا بلند و بالا ہے، اتنی عزت و عظمت والا ہے کہ جبرائیل بھی آئے تو گھٹنے ملا کر بیٹھے۔ سن رہے ہو؟
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جبرائیل قرآن آ کے آپ کو وحی کے ذریعے سنایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے، ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ کیوں کہ جبرائیل قرآن پڑھا کے چلا جائے گا کہاں؟ آسمانوں پہ۔ میرے سے اگر کوئی آیت بھول گئی، کوئی قرآن کا حصہ رہ گیا، میں کس سے پوچھتا پھروں گا بعد میں؟ وہ تو آیا رب کے حکم سے، قرآن رب کے حکم سے لے کے آیا، میں کہاں سے وہ تلاش کروں گا؟ رب نے کہا لا تحرک بہ لسانک۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کے اعضاء کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ اعضاء جانتے ہیں؟ جسم کے ایک ایک عضو کا ذکر۔ میرے پیغمبر کی زلفوں کا تذکرہ کیا تو والضحیٰ، چہرے کا ذکر کیا والضحیٰ، اور میرے پیغمبر کی کالی اور گھنگریالی زلفوں کا ذکر کیا تو واللیل اذا، سبحان اللہ۔ اور جب میرے پیغمبر کے چہرے کا تذکرہ کیا تو رب نے کہا قد نرا، قد نرا۔ نبی علیہ السلام چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ جبرائیل کب آئے اور حکم لے کے آئے کہ بیت اللہ قبلہ بنا دیا گیا ہے، اب بیت المقدس قبلہ نہیں رہا، اب بیت اللہ قبلہ بن گیا۔ اب نبی علیہ السلام نہ دعا کرتے ہیں، نہ التجا کرتے ہیں، نہ درخواست کرتے ہیں، نہ رب سے کہتے ہیں کہ مولا بیت المقدس سے بیت اللہ قبلہ بنا دے، صرف چہرہ اٹھایا اور اللہ نے جو خود چہرہ بنایا۔ اور پتہ ہے چہرہ کیسے بنایا؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ حسان بیٹھے تھے، اور حسان، اور پھر کمال تو صحابہ کا بھی ہے نا یار، کہ رب نے ان کو اس دور میں محمد جیسا نبی عطا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے خوش قسمت صحابہ جن کو وہ ملا کہ جس جیسا نہ کسی کو پہلے ملا نہ قیامت میں ملے گا۔ وہ ایک ہی ہے در گوہر بے بہا، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے وہ لال اور موتی جو رب نے محمد کی شکل میں بنا دیا۔ بنایا ایک ہی ہے، رب کہتا ہے میں نے پھر ایسا بنانے کا ارادہ بھی نہیں کیا، ایک ہی بنایا ہے۔ اور حسان کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی طرف دیکھ کر، اور اگر میرے اس عشق کو، محبت کو دیکھے تو میں یوں کہوں کہ مسجد نبوی میں محفل نعت سجی ہوئی ہے۔ بولو کیا سجی ہوئی ہے؟ محفل نعت۔ اور محفل نعت کا اہتمام بھی اس نے کیا ہے جو خود اپنی نعت سننے کے لیے حسان کو اپنے ممبر پہ بٹھاتا ہے۔ یہ میری بے ادبیاں کرتے ہیں کافر، یہ میری حجب کرتے ہیں، یہ میرے ساتھ یہ بد کلام۔ حسان تو آ اور میرے ممبر پہ بیٹھ جا، اور میرے ممبر پہ بیٹھ کے میری تعریف کر۔ اور یہ کس نے کہا؟ بولو کس نے کہا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایدک اللہ بروح القدس، ایدک۔ حسان تھوڑا سا گھبراتے ہیں ممبر پہ آتے ہوئے نا، میں ممبر پہ بیٹھوں گا اور نبی علیہ السلام کی موجودگی میں، استاد کی موجودگی میں شاگرد کچھ بولنے لگے نا تو گھبراتا ہے، ہاں گھبراتا ہے۔ تو حسان سے نبی علیہ السلام نے کہا حسان گھبرانے دی ضرورت نہیں، آج تیری تائید اللہ جبرائیل کے ذریعے سے کرے گا، تو آ، تو بیٹھ جا، بیٹھنا تیرا کام ہے، اور تیرے دل میں میری نعت کے کلمے ڈال دینا میرے رب کا کام ہے۔ رب تیرے دل میں میری تعریف کے کلمات ڈالے گا۔ اور پھر حسان کو بٹھایا رب نے ممبر پہ۔ ایک بات کہوں، صحابہ سے پیار ہے آپ کو؟ بولو سارے ہاتھ کھڑا کرو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قرآن پاک پڑھا آپ نے، اب سنو ایک بات کہنے لگا ہوں۔
حسان کو کس نے بٹھایا؟ نبی خود بیٹھے؟ بول خود چڑھ گئے؟ نہیں. اب حسان ممبر پہ بیٹھے، کسی کی جرت ہے حسان کو ممبر سے نیچے اتارے؟ اور بولو تو صحیح، ہے کسی کی جرت؟ اور حسان تو کو ممبر پہ بیٹھ کر چل نیچے اتر، وہ کہے گا کیوں نیچے اتروں، مجھے تو بٹھایا میرے پیغمبر نے ہے. بولو بولو، مجھے بٹھایا میرے. میں نے کہا حسان صحابی ہے، ممبر میرے پیغمبر کا، بٹھایا میرے پیغمبر نے، مصلی میرے پیغمبر کا. بولو مصلی کھڑا کس کو کیا میرے پیغمبر نے؟ اونچی اونچی آواز سے بولو ذرا، اونچی آواز سے. مصلی میرے پیغمبر کا کھڑا کون ہوا؟ ابو بکر. خود سے نہیں ہوا، رحمت کائنات نے خود کہہ کے کھڑا کیا. مرو ابا بکر فلیصلی الناس، جاؤ اور جا کے ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کی کیا کرے؟ امامت کرائے. یہ جڑی امامت ہے نا، امامت سن دے رہندو، امامت امامت، اے امامت انج لبدی اے جی میں ابو بکر نو لبھی. آکھو رضی اللہ تعالی. علی ہماری جان ہے. بولو بولو اونچی آواز سے بولو، علی ہماری جان ہے، ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ہمارے دل کا سرور ہیں. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، خدا کی قسم ہمارا ایمان علی کے جوتوں کے تسموں کے ساتھ بندھا ہوا ہے. جس کے دل میں علی کی محبت نہیں، میں اسے ایماندار نہیں مانتا. علی تو علی ہے بھائی، وہ تو شیر خدا ہے، وہ تو حیدر کرار ہے، وہ تو میرے پیغمبر کا صحابی ہے، میرے پیغمبر کا داماد ہے، وہ تو فاتح در خیبر ہے، وہ تو قاتل عبد بت اور مرحب ہے. علی شجاع ہے، علی نڈر ہے، اور علی کسے کولوں ڈرن والا؟ بولو بولو اونچی آواز سے، کسے کولوں ڈر کے تے پیچھے کھلومن والا؟ میں نے کہا خدا کی قسم مسجد میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں اس علی کو نہیں مانتا جو کسی بوڑھے سے ڈر جائے. ڈر سکتا ہے، لیکن ان چیزوں سے امامت ثابت نہیں ہوتی. مولا علی ہے، بولو کہو سارے مولا علی، اونچی آواز سے کہو مولا علی. کون اس کا انکار کرتا ہے؟ میرے پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا. بعض لوگ سمجھیں پتہ نہیں کہ شروع ہو گیا بھائی. اور بھائی ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اور پتہ نہیں اہل سنت والجماعت کا مطلب کہ وے سن دے تے ویکھ دے راندیو پڑے ہویا اہل سنت. کدی تھانوں کہ دسیا بھی ہے کہ اہل سنت کس کو کہتے ہیں، اہل جماعت کس کو کہتے ہیں. آپ اتنی بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں، میجارٹی کو پتہ نہیں ہوگا. بتاؤں آپ کو، اہل سنت والجماعت میرے پیارے پیغمبر نے اپنی زندگی میں اس کی تشریح کر دی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنے فتنے ہوں گے قیامت کے قریب، اینٹ اکھیڑو گے نیچے سے فتنہ، موبائل کا بٹن کلک کرو گے فتنہ. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک علامے کی شکل میں فتنہ، ایک مولوی کی شکل میں فتنہ، ایک سفید ریش بزرگ کی شکل میں فتنہ، ایک میرے جیسے کم علم کی صورت میں فتنہ. اور جی میں نے مولوی صاحب کو سنا ہے، مولوی قرآن ہاتھی چ لے کے اتنی بڑی بڑی داڑھی ماشاءاللہ حدیثاں دیا کتاباں کھول کھول کے بھی کھاندا، آپ اس پر یقین کر لیتے ہیں. لیکن آپ نے کبھی اتنا نہیں کیا کہ کسی اہل علم سے جا کے پوچھوں تو صحیح کہ وہ کہتا کیا ہے. کبھی نہیں آپ کو اتنا تردد ہوا. اتنے فتنے ہیں اس وقت، دعا کرو اللہ فتنوں سے بچائے. اور میں آپ کو ایک ایسی بنیاد سی دینے لگا ہوں انشاءاللہ. اگر کسی کے دل میں تعصب نہیں، یاد رکھنا ضد نہیں، یہ مجھے نہ دیکھنا کون ہے،
یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے اور کیا نام ہے، کہاں سے آیا ہے، مت دیکھو، بات اچھی لگے قرآن و سنت کے مطابق ہو، ماننے میں بالکل تأمل نہیں کرنا، دیر نہیں لگانی۔ یا رسول اللہ اتنے جو فتنے ہوں گے، بندہ صبح مسلمان شام کافر، شام کافر صبح مسلمان، جنت کے دروازے سے ہٹ کے جہنم میں، جہنم سے نکل کے جنت میں، اتنے فتنے ہوں گے مولا۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اس سے بچنے کا، یا رسول اللہ اس وقت ہم کون سے راستے پہ چلیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا، اس راستے پر چلنا جس راستے پہ میں چلا، و اصحابی، اور میرے، بولو میرے۔ اب میں تمہیں بتاؤں اہل سنت والجماعت کس کو کہتے ہیں؟ اہل سنت سے مراد ہے میرے پیغمبر کا طریقہ، میرے پیغمبر کا اسلوب، اسوہ، آپ کی حیات طیبہ، آپ اسوہ کامل، آپ سنت پہ، میرے پیارے پیغمبر کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ والجماعہ، اس سے مراد ہے صحابہ، جو میں کہوں اور میرے اس راستے کو اپنا لینا، کوئی تمہیں گمراہ۔ آج سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ آج میں نے اپنے باپ کے راستے کو اپنا رکھا ہے، مولوی کے راستے کو اپنا، بس جی جو کچھ میرے مولانا صاحب نے کہہ دیا ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے۔ خیر یہ تو بات میں نے تردن کہہ دی ہے ایسے ہی۔ میں بات کیا کر رہا تھا، میرا پیغمبر مسجد نبوی میں محفل نعت سجی ہوئی ہے، اور اس محفل نعت کا مہمان خصوصی میرا پیغمبر ہے۔ کہو صلی اللہ بنفس نفیس۔ سن رہے ہو؟ میں اب باتیں اور کرتا نہیں ہوں، آپ کا ذہن الجھ نہ جائے، ورنہ یہاں لوگ محفل نعتیں سجاتے ہیں، ایک کرسی خالی چھوڑ دیتے ہیں، یہاں نبی علیہ السلام آئیں گے، یہاں بیٹھیں گے آ کے، تے ساڑیاں شکلاں ویکسن کیڑی شکل والے بیٹھے ساڑھے کرتوت ویکھن واسطے۔ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان میری تعریف کر۔ حسان کہنے لگے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے حسین تو میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ سن رہے ہو؟ آپ سے حسین نہیں کہا، احسن۔ سارے نبی حسین، ہمارا پیغمبر احسن، جو بہت زیادہ حسین ہو، یار بہت زیادہ حسین ہو۔ اتنا احسن یوسف حسین تھا، عورتوں نے دیکھا ہاتھوں پہ چھریاں چلا لیں، اور میری امی عائشہ نے کہا تھا کاش وہ مصر والی عورتیں آج میرے محبوب کے دور میں ہوتی، میرے پیغمبر کی جبین مبارک کو دیکھتی تو چھریاں ہاتھوں پہ نہ چلتی، دلوں کے اوپر چل جاتی۔ احسن، زندہ باد۔ اچھا جی، یہ ایک جذبہ ہے، ان کا جذبہ ہے، جذبہ ہے جی، وہ جذبہ ہے۔ اچھا جی، آپ توجہ رکھیے گا، ان کے جذبے کو داد دینی چاہیے نا، انہاں دے اندروں کو شاید نکلی تو ہے نا، جو شاید بھی ہے، اللہ کا نام بھی نکلا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی نکلا ہے۔ دوسری بات، اب تھوڑی سی توجہ کیجئے، تھوڑی سی علمی سی بات کر رہا ہوں۔ آپ سے زیادہ خوبصورت میں نے کیوں نہیں دیکھا؟ ہے نا بات، کیوں نہیں دیکھا؟ دوسرے مصرے میں حضرت حسان کہتے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور میرے محبوب کسی ماں نے تجھ جیسا خوبصورت جنا ہوتا تو دیکھتا۔ کسی ماں نے کوئی بیٹا اور بچہ تیرے جیسا خوبصورت جنا ہی نہیں۔ اچھا، اللہ اکبر۔ کسی نے کہا اللہ نے نا
آسمانوں پہ اپنے نورانی ملائکہ کو، جبریل کو، سارے فرشتوں کو جمع کر کے کہا او دیکھو اے مسجد نبوی میں محفل نعت کا اہتمام ہو چکا ہے، یا اللہ کیا کہہ رہے ہیں سنو۔ جب حسان نے کہا نا میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، جبریل نے کہا یا اللہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں بھی تیرے پیغمبر کی کوئی نعت پیش کروں، میں بھی کوئی نعتیہ کلام پیش کروں۔ اللہ نے کہا بول جبریل تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ جبریل کہتا ہے آفاقہا گردیدہ ہم، ہائے 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 حسان تو نے کیا دیکھا؟ تو نے مکہ دیکھا ہوگا، مدینہ دیکھا، حجاز دیکھا، عرب کی سرزمین دیکھی، مجھے پوچھ آفاقہا گردیدم، اور میں نے پوری دنیا کو دیکھا ہے۔ میں نے آدم کو عرفات پہ روتے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی میں دیکھا، میں نے موسیٰ کو بحر کلزم کی موجوں پہ دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کی دھار کے نیچے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو دیکھا، میں نے سلیمان کو تخت پہ سوار دیکھا، میں نے داؤد کو دیکھا، میں نے زکریا کو دیکھا، میں نے یحییٰ کو دیکھا، اور میں نے بڑے حسین دیکھے ہیں، نہیں دیکھا تو محمد جیسا نہیں دیکھا، اس جیسا میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ اور حسان تو صرف مدینہ چ نہیں دیکھیا، تیری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ ایسا بچہ کسی ماں نے جنا، یہ وہ محمد ہے، کہو صلی اللہ ہو۔ رب نے جب آپ کی تصویر اور آپ کی صورت بنائی ہے نا، اتنی چاہت سے بنائی ہے۔ حسان کیا کہتے ہیں سنو، حسان کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، رب نے تجھے ایسے پیدا کیا ہے کہ تیرے اندر کوئی کمی کوئی نہیں چھوڑی، کمی کوئی عیب نہیں چھوڑا، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ کیسے کمی نہیں چھوڑی؟ حسان کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوبم لگدا انجے جڑے ویلے رب تھانوں بناون لگا نا، رب تینوں سامنے بہا لیا، جویں تو آکھدا گیا رب انجے ہی بناندا گیا۔ اللہ نے اس طرح سے میرے پیغمبر کا چہرہ بنایا۔ اب میں کہنا کیا چاہ رہا تھا، قرآن نے میرے پیغمبر کا تذکرہ کیا، کبھی سیاہ زلفوں کا، کبھی روشن چہرے کا، کبھی سینے کا علم نشرہ لکا صدر کا، کبھی میرے پیارے پیغمبر کے دل کا نزلہ علی قلب کا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہر چیز میں میرے پیغمبر کے پورے جسم میں، باطن میں، ظاہر میں، جس نے سب سے زیادہ رول ادا کیا ہے عظمت میں، وہ یہ قرآن مجید ہے۔ یاد رکھنا، اس قرآن نے کہاں سے اٹھایا کہاں جا پہنچایا یار، اس قرآن کی وجہ سے۔ اور رب نے کہا میرے پیغمبر تیری بے ادبی کرتے ہیں، تیری بے ادبی کرتے ہیں، میں تجھے وہ عزت دینا چاہتا ہوں جو ان کے وہم و خیال میں بھی نہیں۔ وصبر، ابھی میرے سے پہلے مولانا وہ خطاب کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اللہ کیا کہتے ہیں وصبر، اور میرے پیغمبر صبر کر، جو بکواس کرتے ہیں کرتے رہیں، کرنے دیں ان کو، میں کیا کروں گا، میں کیا کروں گا۔ رب نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ اکبر۔ مکی دور تقریباً 10-11 سال کا گزر چکا ہے، ایک سے ایک مصیبت، ایک سے ایک مشکل۔ یار آپ بیٹھے ہیں، مجھ پر بہت زیادہ غم آ جائے نا، میں بہت زیادہ وہ اس میں پریشان ہو جاؤں، میں کہتا ہوں یار تھوڑا جا منو کسی پاسے جانا چاہیے، کسی اپنے دیرین دوست کے پاس،
کسی جگری یار کولوں یار اتھے جا کے میں اپنے غم غلط کر لیواں، کوئی پریشانی شیئر کر رہا ہوں، کوئی دکھ سکھ ایک نال ونڈ لیواں گے۔ لوگ آپ یہاں سے جائیں گے گجرات چلے جائیں گے، لاہور چلے جائیں گے، پنڈی چلے جائیں گے، وہاں آپ کچھ دن گزار کے آ جائیں گے، پھر واپس آ جائیں گے۔ رب آکھیا میرے پیغمبر میں تیرے غم غلط کرن واسطے دنیا دے کسے حصے تے تینوں نہیں بھیجنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر تو میرے قرآن کی اتنی خدمت کرتا ہے، تو میرے قرآن کو پڑھتا ہے، تو میرے قرآن سے تبلیغ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، میں تینوں نہ یمن بھیجنا، نہ عراق بھیجنا، نہ شام بھیجنا۔ میرے پیغمبر تو مجھے کہاں لے کے جائے گا؟ رب نے کہا اسرا بعبدہ، پھر رب لے گیا اپنے پیغمبر نو، لے کے گیا۔ اور پھر ایک بات بتاؤں، رب نے اپنے پیغمبر کے بچپن کا ذکر بھی کیا ہے، الم یجد کا یتیمن، سمجھ آ رہی؟ یہ قرآن کر رہا ہے ذکر سارا، یہ قرآن ہے۔ الم یجد کا یتیمن ووجدک ضالا ووجدک عائلا۔ اب رب یتیمی کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ بچہ چھوٹا رہ جاتا ہے، باپ فوت ہو گیا، چچے نے انگلی پکڑی بھتیجے کی، ماموں نے انگلی پکڑ لی بھانجے کی، بہن کہتی ہے ذرا اس کو بازار لے جاؤ، کوئی اس کو کھلونے وغیرہ لے کے رو رہا ہے بہت زیادہ، یہ ضد کر رہا ہے کہ میں نے کھلونوں سے کھیلنا ہے، یہ لے کے جا رہا ہے۔ بیٹا کیا چیز لوگے؟ ماموں میں وہ نا یہ کھلونا لوں گا، وہ کھلونا لوں گا۔ کوئی کہتا ہے میں نے یہ پنگوڑا لینا ہے، یہ میں نے جہاز لینا ہے، یہ میں نے ایروپلین لینا ہے، یہ فلاں چیز لینی ہے۔ رب نے اپنے پیغمبر سے کہا میرے پیغمبر تجھے بھی میں نے یتیم کیا اور در یتیم کیا، باپ کا سہارا بھی ختم اور ماں کا سہارا بھی، بولو نا۔ اب بچوں کی عادت ہے کھیلنے سے، کھیلتے ہیں بچے۔ رب نے کہا میرے پیغمبر تیرے کھلونے میں دنیا ہی نہیں بنائے۔ سن رہے ہو؟ آج کچھ باتیں ایسے میری زبان سے نکل رہی ہیں، میرے پیغمبر تیرے لیے کھلونے مکے میں نہیں، شام میں نہیں، بازاروں میں نہیں۔ مولا میرے لیے کون سے کھلونے ہوں گے؟ اللہ نے کہا میرے پیغمبر تیرے لیے میں کھلونا چاند بنا دوں گا، تیرے لیے میں کھلونا کیا بنا دوں گا؟ اور مجھے بتا چاند بنا کے نہ بنا کھلونا؟ ہائے 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 ہائے۔ کہتے ہیں یار چاند دو ٹکڑے کر کے دکھا ہم تجھے نبی مانیں گے۔ نبی علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ جو کہتے ہیں، اللہ نے کہا میرے پیغمبر اے تے منو پتہ مننا ہی نہ، ختم اللہ علی وعلا غشاوہ، انہاں مننا تے منو ہی پتہ، مننا تے کوئی نہیں۔ چل میرے پیغمبر تو جو آدھا آپ جو کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ اپنے پیغمبر کے کہے ہوئے قول کو بھی رد، اللہ کہ تو آنکھنا نہ چل آ، میرے پیغمبر انگلی کا اشارہ کرنا تیرا کام ہوگا، آسمان کے چاند کو دو ٹکڑے کر دینا میرا کام ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے کھلونا بنایا چاند کو، یہ کیڑے کھلونے نے، یہ کوئی کھلونے نے، انہاں نال کھیڑنیا تو چنگا نہیں لگدا، اس واسطے کہ تیرا بچپن بھی پاک ہے، بولو بولو، تیری ولادت بھی پاک، تیرا بچپن بھی پاک، تیرا لڑکپن بھی پاک، تیری جوانی بھی پاک، تیرا بڑھاپا بھی پاک، اور میرے پیغمبر تیرا حسب بھی پاک، نسب بھی پاک، کسب بھی پاک، اور میرے پیغمبر تیرا کردار بھی پاک، اخلاق بھی پاک، تیرا اٹھنا بھی پاک، بیٹھنا بھی پاک، سونا بھی پاک، جاگنا بھی پاک، اور میرے پیغمبر تیرا چلنا پاک، تیری امانت، دیانت، سخاوت، شجاعت پاک، تیرا تقوی، پرہیزگاری پاک، اور میرے پیغمبر سر سے لے کے پاؤں کی چھوٹی انگلی تک پاک۔ میں نہ دے منہ نہ پھیر کے رکھ دیاں، جیڑا تیرے ال ٹیڑی نگاہ نال ویکھے، جی میں صادر تیری اکھ کڑ کے نہ رکھ دے وہاں۔ اور خدا دی قسم رب نے اپنے پیغمبر کے گستاخوں کے ساتھ یوں ہی کیا ہے، یوں ہی کیا ہے، عبرت بنا دیا رب نے، عبرت۔ ہو کہاں سے بات شروع ہوئی؟ حضرت جبریل آئے
قرآن پڑھانا شروع کیا. اب نبی علیہ السلام ساتھ ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں. اللہ کو اپنے پیغمبر کی یہ تکلیف بھی برداشت، اور بولو صحیح کہ میرا پیغمبر پریشان ہو رہا ہے ساتھ. اب یہ بچے بیٹھے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں، آپ حفظ کرتے ہیں، استاد یاد کرواتا ہے، کر یاد ہے. اب ایک رکوع ہوتا ہے 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. غلطی آتی ہے پھر پڑھ کے آؤ، پھر غلطی آ گئی پھر پڑھ کے آؤ. ایسے ہی ہے، قرآن یاد ہو جاتا ہے لیکن تھوڑی سی محنت چاہیے. اللہ نے اپنے پیغمبر سے کیا کہا؟ اللہ کیا میرے پیغمبر تیرے واسطے احکام ہی اور قسم دینے. کون سا حکم آیا؟ لا تحرک بہی لسانک، اپنی زبان مبارک کو حرکت دینے کی ضرورت. آپ کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن کیسے یاد ہو جائے گا؟ رب نے کہا ان علینا جمعہ و قرآنہ، اور میرے پیغمبر نازل کرنے والے بھی ہم اور تیرے سینے میں جمع کرنے والے بھی، اور ایسے پڑھاؤں گا. ہائے ہائے ہائے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوى سنقرئک فلا تنسى. اور میرے پیغمبر کوئی پڑھاون والا دنیا دا بندہ نہیں، اساں تینوں پڑھاونا ہے، ایسا پڑھاؤں گا کہ بھولو گے نہیں. بھولنا کیسا ہے؟ ہاں وہ کچھ بھول سکتے ہو جیڑا اللہ، اگر اللہ بھلانا چاہے تو، ورنہ ایسے پڑھائیں گے کہ کبھی قرآن بھولنے. یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے. اس قرآن نے رفعتیں، بلندیاں عطا فرمائی ہیں. میں نے کہا کوئی جاتا ہے اپنا دل تھوڑا سا پرسکون کرنے کے لیے، کسی نہ کسی، کوئی پھر چلے جاتے ہیں فارن میں، غیر ملکی سفر کرتے ہیں، کہتے ہیں چلو یار تھوڑا سا نا سوئٹزرلینڈ ہو کے چلو، اور نہیں اے نیڑے نیڑے دبئی ہے، دبئی دا ہی وزٹ کر لے بھی. ہاں لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا میرے پیغمبر آ، تیرے سارے غم غلط کر دوں، تیری ساری پریشانیاں دور کر دوں. لا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اپنے دل کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں. آ میں تجھے وہاں لے کے جاؤں، نہ جہاں پہ موسیٰ کا علم پہنچا ہے، نہ جہاں جبریل کا ذہن پہنچا ہے. لے کے گیا رب کے، کوئی نہ لے کے گیا. اب میں معراج کا واقعہ پورا تو نہیں بیان کرتا، رب لے کے گیا. او سدرۃ المنتہا، پتہ ہے سدرۃ المنتہا کس کا مستقر اور مسکن ہے؟ جبرائیل کا. کس کا بولو؟ جبریل نوری ہے کہ بشر؟ بولو کہ وہ صرف نوری نہیں، نوریوں کا سردار ہے، نوریوں کا سردار. چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، سدرۃ المنتہا تک پہنچا نا تے جبرائیل بھی رک گیا. بریک لگ گئی، بریک ایسی لگی نا کہ جبرائیل اوپر دیکھتا ہی نہیں. نبی علیہ السلام نے کہا جبریل کیا ہوا؟ اوپر چلو نا میرے ساتھ، تو نے رفاقت حرم سے شروع کی ہے میرے ساتھ، اوپر چلو. جبریل نے کہا نہ، اس سے اوپر ایک بال کے برابر بھی اٹھوں تو رب کی تجلی میرے پر خاکستر کر دے. اور کہاں یاد آئے سید عطا اللہ شاہ بخاری، نام سنا ہے آپ نے؟ کہو رحمت اللہ ہے. حضرت شاہ جی جب بیان کرتے تھے نا، عشق سے لبریز ہو جایا کرتے تھے. جب نبی کے عشق میں بندہ لیکن عشق سے لبریز ہونے کا مطلب نہیں کہ بندہ ہوش و حواس کھو بیٹھے، کتھوں دی اٹ تے کتھوں دا روڑا، کوئی ادھر، ایسے نہیں. عشق ہو لیکن ہوش و حواس کیا رہنے چاہیے؟ قائم رہنے چاہیے، کوئی بات ایسی نہ نکلے. حضرت شاہ جی کہتے تھے اور جبریل تو میرے نانے نو ادھ وچکار چھوڑ کے ٹر گئے ہوں، تو آکھیا میں نہ جا سکدا. اے یاری تا نہ ہوئی نا، کہ ہوئی یاری. اچھا شاہ جی پھر کہا کرتے تھے جبریل تو اس واسطے رک گیا کہ تیرے پر جل جاتے. حضرت شاہ جی کہتے ہیں خدا کی قسم اگر میں اپنے پیغمبر کے ساتھ ہوتا نا،
عشق کے اندر ہے نا. کہتے میں ہوتا نا جل کے بھسم ہو جاتا، لیکن اپنے پیغمبر کا ساتھ کبھی چھوڑتا. کیا ہوا جو میری جان قربان ہو جاتی؟ میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر. یہ بھی ظفر علی خان نے کہا، میرے ایک نہیں ہزاروں دل بھی ہوں تو میں اپنے پیغمبر پہ قربان کر دوں. اچھا ایک اور بات یہاں سے کہہ دوں، یہاں پہ کہہ دوں آپ سے، 2 سفر ایسے ہیں 2 کہ جو بڑے مشکل اور کٹھن سفر تھے. ایک ہجرت والا اور ایک معراج والا. تھوڑی دیر کے لیے 5 منٹ کے لیے مجھے ذہن چاہیے آپ کا. ایک معراج کی رات ہے، ایک ہجرت کی رات ہے. ان دونوں راتوں میں میرے پیغمبر کا ایک ایک ہمنشین بنا، ایک ایک رفیق بنا. رفیق معراج کی رات میں جبرائیل ہے اور ہجرت کی رات میں صدیق ہے. یہ 2 سفر ہے نا. جبریل بھی گیا، صدیق بھی گیا. پھر شاہ جی پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ جبریل گیا تے توڑو، بولو بولو، جبریل گیا تے توڑو. اگلا جملہ سلو خدا کی قسم ہوئے سونے کے پانی کی اس سے لکھنے کا ہے. شاہ جی کہتے جبریل گیا تے توڑو تے صدیق انج توڑ گیا کہ اج تائیں کوئی صدیق نو نبی تو توڑ نہ سکیا. ارے سمجھ آپ کو، ایسا توڑ گیا کہ آج تک کوئی صدیق کو نبی سے توڑو، زندگی میں بھی ساتھ ہے، مرنے کے بعد بھی ساتھ ہے. لاؤ کو ایسا یار، لاؤ کو ایسا ہم نشین، لاؤ کو میرے پیغمبر کا جانشین صدیق جیسا. ہوئے ہوئے. اب آ گئی یہ بات تو سن لو. نبی علیہ السلام معراج کی رات گھر سے نکلے نا، معراج کی رات گھر سے نکلے. گھر میں آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ سلا دیا. سنتے رہتے ہیں آپ، یار کتنا شجاع اور بہادر علی ہے. ننگی تلواریں ہیں آپ کے گھر کے ارد گرد، تلواروں کا وہ پہرا ہے. نبی علیہ السلام نے کہا علی سو جاؤ، پرسکون سو جاؤ، تمہارا کوئی ایک بال بھی بیکا کرنے والا. ایک بات. دوسری بات نے حضرت علی سے کیا کہی؟ یہ امانتیں رکھی ہیں، یہ دیکھو، یہ میرے پاس مکہ والوں کی امانتیں پڑی ہیں. صبح مکہ والوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے تم نے بھی ہمارے پیچھے، میں جا رہا ہوں. اب شان ہے کہ نہیں علی کی؟ بولو رضی اللہ تعالی. علی کی شان بہت زیادہ. بستر مل گیا. اگر میں آپ سے یہ پوچھنا، ایک سوال کر لوں، جس کو نبی کا بستر مل گیا وہ بھی بڑی عظمت والا، اور جس کو بستر والا مل گیا وہ بولو سی اونچی آواز سے، جس کو بستر ملا وہ بھی عظیم ہے، اور جس کو بستر والا مل گیا وہ بھی عظیم ہے. اور اس سے آگے ایک اور جملہ کہوں گا، جس کو مکہ والوں کی امانتیں مل گئیں وہ بھی بڑا امین ہے، اور جس کو رب کی امانت مل گئی وہ بھی بڑا امین ہے. میرے پیغمبر کا وجود امانت تھی کہ کوئی نہ بولو ہے؟ امانت تھی. اور یہ امانت کس کے سپرد ہوئی ہے؟ صدیق کے. صدیق یہ میری امانت تیرے حوالے. اور پھر ایک اور بات، معراج کی رات جبریل سے باتیں ہوئیں نبی علیہ السلام کی، کوئی نہ اتنی زیادہ باتیں ہوئی ہیں حدیث میں، لیکن کوئی ایک مکالمہ، کوئی گفتگو جبریل اور نبی علیہ السلام کی معراج کی رات قرآن نہیں بنی. بولو بولو، حدیث ہے، ہمارا ایمان ہے، انکار کفر ہے. لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں، معراج کی رات میں جبرائیل و نبی کی باتیں قرآن نہیں بنی، لیکن ہجرت کی رات میرے پیغمبر نے جو صدیق سے اور صدیق نے نبی سے باتیں کی وہ رب نے قرآن بنا دی. بولو بولو کیا بنا دی؟ اور یہ تو قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے.
ابو بکر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. کہتے ہو نا صحابی صحابی، صحابی ہونا ابو بکر کا قرآن سے ثابت ہے. جو ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے وہ بندہ قرآن کا. اور ایک اور بات کروں، ہجرت کی رات اور معراج کی رات میں فرق یہ ہے، معراج کی رات میں جو رفیق بنا نا، نبی علیہ السلام نے کہا چل چلیے، جبریل نے کہا براق حاضر. سمجھتے ہو براق؟ براق کیا سواری جنت سے آئی تھی. کہاں سے بولو؟ نبی علیہ السلام نے کہا گدھے سے کچھ بڑی تھی، خچر سے کچھ تھوڑی سی، درمیانہ سا قد تھا اس کا. جبریل نے کہا لو جی سواری بیٹھ جاؤ. معراج کی رات جبریل نے کہا سواری حاضر، اور ہجرت کی رات صدیق نے کہا میرے موڈے حاضر. بولو بولو چی آواز ہے ذرا. اس نے کہا سواری حاضر، صدیق نے کہا میرے کاندھے حاضر. اور یہ بھی عظمت ملی ابو بکر کو. میرا پیغمبر جس پر بھی سوار ہوا ہے نا، جس چیز پر بھی، وہ چیز اپنی پوری جنس کی سردار بنی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ گدھے پر سوار ہوئے تو وہ گدھا سارے گدھوں کا، جس خچر پہ سوار ہوئے خچر سارے خچروں کا، جس گھوڑے پر سوار ہوئے وہ گھوڑا سارے گھوڑوں کا، اور جس اونٹ اور اونٹنی پر سوار ہوئے وہ اونٹ سارے اونٹوں کا، اور وہ اونٹنی ساری. تو پھر مجھے کہنے دو یار کہ جس صدیق کے کاندھے پہ میرے پیغمبر نے سواری کی ہے وہ نبیوں کے بعد پوری انسانیت کا سردار ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نبیوں کے بعد پہلا نمبر، بولو بولو اونچی آواز سے، صدیق دا پہلا نمبر. آخو صدیق دا پہلا نمبر، صدیق دا. یہ نمبر الاٹ جو ہوا ہے نا، یہ تو نے اور میں نے نہیں کیا، خدا کی قسم رب نے کیا ہے قرآن میں، اور میرے پیغمبر نے اپنے فرمان میں کیا ہے کہ میرے بعد نمبر کس کا؟ قرآن ہے بھائی. قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، بڑی عزت والی کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، معروف کتاب ہے، نام بہت زیادہ ہے اس کی، صفتیں بہت، اللہ کا جو کلام ہے اس کی صفتیں بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے یہ آج کا جو پروگرام تھا آپ کا، یہ درس قرآن، یہ آپ کا جو تکمیل ہوا ہے، ترجمہ اور تفسیر، بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ حضرات نے اس میں شرکت کی. اور میں نے بچوں کے وہ کچھ سوال جواب سنے، میں بڑا حیران ہوا. یہ ہمارے پاس بھی ایسے نہیں ہیں کہ دلیل عقلی ہے، نقلی ہے، دعویٰ کہاں پہ ہے، اتنے دلیلیں کہاں پہ، کون سی. ماشاءاللہ یہ اتنی عمر میں ماشاءاللہ اتنا نالج قرآن پاک کا انہوں نے معلومات حاصل کی ہیں. انشاءاللہ اللہ پاک کرے یہ جوانی میں بھی قرآن کے خادم بنے، یہ بڑے ہو کر بھی قرآن کی تفسیر پڑھنے والے بنیں، اللہ کے پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنے والے بن جائیں. یہ صرف جرت کی بات ہوتی ہے. بھائی نے کہا نا آج بھی قرآن وہی ہے، وہی کلمات ہیں. آج جو دو گتوں میں ہمارے پاس قرآن ہے، یہ وہی قرآن ہے جو میرے پیغمبر پہ نازل ہوا تھا. لیکن اس قرآن کو ہم نے بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے. ہم نے ان کاموں کے لیے اس قرآن کو بنا لیا ہے جن کاموں کا کوئی تصور شریعت نے ہمیں نہیں دیا. ان کاموں کے لیے ہم اس قرآن کو استعمال کرتے ہیں. بیٹی رخصت ہو رہی اوپر سایہ کر دو، ہمیں اس بچی نو اساں پوری زندگی قرآن پڑھایا، یا سایہ کرنے سے کیا ہوگا؟ سایہ کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ یا آپ نے غلاف میں لپیٹ کے اپنے دکان کے اوپر والے ریک میں رکھ دیا، برکت ہوئے گی بڑی. یہ برکت کیسے ہوئے گی بھائی؟ قرآن کھولو. اور بھائی صاحب ایک بات کیا کرتے ہیں، وہ آختے ہیں ایک قرآن مردیاں واسطے نہیں جیندیاں واسطے وے. بولو بولو، اے مردیاں واسطے نہیں جیندیاں واسطے، تیرے تے میرے واسطے. پڑھو پڑھو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے کوئی غور کرنے والا، ہے کوئی تدبر کرنے والا؟ آپ ماشاءاللہ اس
شہر سے بھی تشریف لائے ہوں گے مولانا، دیکھیں ایک چیز ہمیں بالکل فری میں مل رہی ہے، ہاں تو جہاں پہ فری کا بورڈ لگا ہوا ہو لوگ بھاگتے ہیں کہ نہیں بھاگتے، جلدی جلدی جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یقین کیجئے گا آج ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کا احساس ہوگا۔ یہ قرآن جس جگہ پر بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت سائبان کی طرح تن جایا کرتی ہے، اللہ اپنی رحمت کا سایہ اس کے اوپر کر لیا کرتے ہیں۔ اور جو قرآن پڑھنے والا ہو رب اس کا ذکر آسمان میں فرشتوں کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام صحابہ سے قرآن سنا کرتے تھے اور کہا کرتے ہو مجھے قرآن سناؤ، اور وہ کہتے یا رسول اللہ ہم سنائیں؟ آپ نے فرمایا میں نہیں آکھیا، رب میرا آدھا کہ میرے پیغمبر صحابہ کو قرآن سنیا کر، قرآن سنا کرو، قرآن سنا کرو۔ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور تم خار ہوئے ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو نمی دانی کے آئینے تو چیز، زیر گردوں سر تمکینے تو چیز، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست و قدیم۔ رب بھی ہمارا وہی ہے، خدا بھی ہمارا وہی ہے۔ آج ہم اس سے وابستہ ہو جائیں گے، نبی کی سنت سے وابستہ ہو جائیں گے، اللہ پاک کی اسی طرح رحمتیں برسیں گی جیسے ان لوگوں پہ رحمتیں برسی تھیں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔